کئی لوگ کہتے ہیں مولانا ہم دنیا کو عاشق علی کیسے بنائیں؟ میں نے کہا دو طریقے ہیں، ایک ہے دشمن علی، ایک ہے علی۔ سامنے جو آپ کا بندہ ہے اس کے دل میں مفتی نے اس کی محبت ڈالی ہے، کس کی؟ دشمن کی محبت ڈالی ہے۔ اب دو طریقے ہیں تبلیغ کے، یا تو میں پوری مجلس میں دشمن علی کو برا بلا کہوں، اس سے کیا ہوگا کہ اس کے دل میں میرے لیے زیادہ دشمنی پیدا ہوگی، یا تو یہ ہے میں اسے چھوڑ دوں، علی کو بتاتا جاؤں، جب ذہنوں میں علی یہاں آیا تو پھر اسے یہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا کام کرتے ہیں۔ دیکھو آپ کے ذہن میں، مثال دے رہا ہوں، نام تو نہیں لے سکتے ہم، مثال دے رہا ہوں، آپ کے ذہن میں جو امیر شام ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں ہے، دو الگ الگ امیجز ہیں۔ آپ کو اپنے مولوی نے بتایا کہ اس نے کیا کارنامے کیے، ان کو ان کے مولوی نے وہ نہیں بتایا جو آپ کو آپ کے مولوی نے بتایا۔ انہیں اچھائیاں بتائیں اور فطرت اچھائی کی عاشق ہے، آپ کو برائی بتائی، فطرت برائی کو پسند نہیں کرتی، تو وہ اپنے ذہن میں جسے پسند کر رہا ہے وہ اچھے کو کر رہا ہے، جو آپ کے ذہن میں برا ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے صرف پردے کو ہٹانا ہے، تو جو اس کے ذہن میں اچھا ہے میں نے بتانا ہے کہ جسے تو اچھا سمجھ رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ کتنے ایسے اہل سنت دکھاؤں جو پہلے ماتمیوں کو برا بلا کہتے تھے، جو پہلے مجلس میں آنے کو بدعت کہتے تھے، لیکن جب مزاج بدلا، جب پردے ہٹے تو خود صفحے میں کھڑے ہو کے ماتم بھی کرنے لگے، فرش عذابی بچھانے لگے۔ تو اصل انسان کی محبت کو بدلنا ہے۔ اگر آپ نے محبت بدل دی تو جذبات بدل جائیں گے، اگر آپ نے محبت بدل دی تو ایکشنز بدل جائیں گے، اگر آپ نے محبت بدل دی تو اس کا عمل بدل جائے گا۔ اب محبت کیسے بدلوں؟ یہاں پہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپ نسلوں کو زبردستی دیندار نہ بناؤ، نسلوں کو عقل مند بناؤ۔ جب یہ عقل مند بن گئے تو یہ غلط راستے پہ جائیں گے نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک گلاس میں نالی کا پانی ہو، دوسرے میں صاف ستھرا پانی ہو، آپ کس پانی کو اٹھاؤ گے؟ کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا آپ کو؟ آپ کی عقل بتاتی ہے کہ صفائی کی طرف جاؤ، گندگی کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ گندگی جسم کو نقصان دیتی ہے۔ یہ پانی پیو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، یہ پانی پیو گے تو زندگی چلی جائے گی، لہٰذا صحیح صاف پانی پیو۔ اسی طرح امیر فرماتے ہیں محبت بھی کبھی گندی ہوتی ہے، کبھی اچھی ہوتی ہے۔ گندے سے محبت کرو گے تو گندے ہو جاؤ گے، اچھے سے محبت کرو گے تو اچھے ہو جاؤ گے۔ اب اپنے عقل سے سوچو کہ تم نے عاشق فنا کا بننا ہے یا بقا کا بننا ہے۔ یہ میدان عقل ہے۔ اگر قومیں عقل مند بن جائیں دنیا کی کوئی طاقت انہیں حق کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ آغا نرا کی بہترین جملہ فرماتے ہیں، فرماتے دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ عجیب ہے، دنیا لذت بھی دیتا ہے لیکن کھانے کے بعد نجس بنا کے دکھاتا بھی ہے، تاکہ جس سے تو محظوظ ہو رہا تھا ذرا اس کی حقیقت کو بھی دیکھ کہ حقیقت دنیا کیا ہے۔ کہ پانی پیو تو انتہا نجاست، کھانا کھاؤ تو انتہا نجاست، لذت نکالو تو انتہا نجاست۔ کوئی ایسی دنیا کی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ کہ آپ اپنی عقل سے پوچھ، ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذت کے عاشق بن جس کی ابتدا بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو۔ یہ بندہ کب سوچے گا؟ جب صاحب عقل بن جائے گا۔ آج دنیا ہر علم کو حاصل کر رہی ہے اور علم کے بحر میں تیر بھی رہی ہے، لیکن جس چیز سے دنیا غافل ہے وہ اپنے وجود سے غافل ہے۔ کہ آپ سب کا علم رکھو پر اپنے گھر کا علم نہ ہو، آپ سب کو دیکھو پر نگاہ اپنے اوپر نہ ہو، سب کے گریباں میں جھانکو پر اپنے گریباں میں نہ جھانکو۔ فرمایا یہ انسان جاہل، اہل بیت کا کام یہ ہے کہ انسان کے وجود کی آنکھوں کو بیدار کرنا، کہ دیکھ انسان تو دنیا میں بھیجا کس لیے گیا؟ جس ذرے کو، جس نطف نطفے کو خدا نے اشرف المخلوقات بنا دیا، جسے دیکھنے کے بعد یہ کہے کہ میں بہترین بنانے والا ہوں۔ تو میں نے کل عرض کی تھی کس وجہ سے؟ اسی عقل کی وجہ سے خدا بندے پہ ناز کرتا ہے، اور کہا جن کی عقلوں پہ پردے آ گئے میں انہیں انسانی نگاہوں سے نہیں حیوانی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، کیونکہ جو عقل مند ہے وہ نور بن جاتا ہے، جو عقل مند ہے وہ علی والا بن جاتا ہے، کیونکہ یہ عقل ہے جو ہمیں در علی پہ لاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اصول دین میں تقلید حرام ہے،
فروع میں تقلید واجب ہے، اصول میں حرام کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے کسی مولوی کے کہنے پہ اللہ کو نہیں ماننا، کسی کے کہنے پہ رسول کو نہیں ماننا، کسی کے کہنے پہ امیر المؤمنین کو نہیں ماننا۔ پر میں اپنی عقل سے سوچو، اللہ ہے تو اسے سجدہ کیوں کروں، ہے تو عبادت کیوں کروں، ہے تو کیسا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور اس کا نبی محمد کیوں ہے؟ پر میں عقل سے مانو، عقل سے مانو گے کبھی دنیا کی طاقت تجھے گمراہ نہیں کر پائے گی۔ مثال دے کے بیان کر رہا ہوں، فرمایا اصول دین میں تقلید حرام ہے کہ بابا شیعہ تھا تو بیٹا شیعہ بنا، باپ سنی تھا تو بیٹا سنی بنا، مسلمان معاشرے میں پلے تو آپ مسلمان بن گئے۔ اس میں تیرا کمال تو نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت تو ہو سکتی ہے لیکن میرا کمال نہیں ہے۔ نہ میرا کمال ہے کہ میں مسلم گھر میں پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی بدبختی ہے کہ وہ ہندو گھر میں پیدا ہوا۔ اصل ہے عقل۔ بڑے بڑے ہندو ملیں گے جو بعد میں مسلمان بن گئے، ارے وہاب قلبی مسیحی تھا لیکن عقل سے سوچا اور ایسا حسینی بنا، آج سارے حسینی اسے سلام کر رہے ہیں۔ لیکن ابن سعد صحابی کا بیٹا ہے لیکن ایسا بدبخت بنا، آج پوری دنیا اس پہ لعنت کر رہی ہے۔ تو انسان کو اللہ عزت دیتا ہے کس چیز کی وجہ سے؟ جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ اب تصور کریے میدان قیامت ہے، رب عادل ہے، وہ سزا بھی عدل کے مطابق دیتا ہے، قانون عقل کے مطابق دیتا ہے۔ ایک بندے کو اٹھایا کہ بتا تو نے کس کو سجدے کیے؟ کہا کہ میں نے بت کو سجدہ کیا۔ پوچھا کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کیونکہ باپ ہندو تھا، ماں ہندو تھی، ہند ملک میں پیدا ہوا، لہٰذا لوگوں کو دیکھتے دیکھتے میں نے بھی بتوں کو سجدہ کیا۔ کہ ٹھیک ہے ٹھہر جا۔ دوسرے سے پوچھے گا تو نے کس کو سجدہ کیا؟ یہ کہے گا کہ میں نے آگ کو سجدہ کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ ماں باپ آتش پرست تھے، آتش پرستوں کے ملک میں پیدا ہوا، لہٰذا میں بھی کیا بنا؟ آتش پرست بنا۔ یہاں ایک مسلم کو کھڑا کرے گا کہ بتا تو نے کس کو سجدہ کیا؟ یہ بڑے فخر سے کہے گا میں نے تجھے سجدہ کیا، اب مجھے جنت میں بھیج دو۔ اللہ کہے گا نہیں، پہلے سوال کا جواب دے، مجھے کیوں کیا؟ اس کیوں کو اگر امت سمجھ جائے، وہ اس انتظار میں ہے کہ خدا کہے گا جنت میں بھیجو، لیکن اللہ کہے گا نہیں، پہلے سوال کا جواب دے، مجھے سجدہ کیوں کیا؟ تو جواب دے گا پروردگارا ملتان میں پیدا ہوا، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ماں باپ مسلمان تھے، لہذا کیونکہ سب تجھے سجدہ کرتے تھے میں نے بھی تجھے سجدہ کیا۔ اب اللہ کی آواز آئے گی اگر اس جواب کی بنیاد پہ تجھے جنت میں بھیجوں تو ان دو کو جہنم میں کیوں بھیجوں؟ اگر اس سوال کی بنیاد پہ تجھے جنت میں بھیجوں کہ ماں باپ کے کہنے پہ مجھے سجدہ کیا، تو وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں ماں باپ کے کہنے پہ بت کو سجدہ کیا، آتش کو سجدہ کیا۔ تو اس جواب کے کہنے پہ اگر تجھے جنت میں بھیجنا ہے تو انہیں جہنم میں نہیں بھیجوں گا، اور اگر انہیں جہنم میں بھیجوں گا تو پھر تجھے جنت میں نہیں بھیجوں گا۔ میں خدائے عادل ہوں کہ مجھے سجدہ اس لیے کرو کیونکہ میں لائق سجدہ ہوں۔ کہ امیر المؤمنین نہج البلاغہ فرماتے ہیں خدا علی نے جنت کی لالچ میں تجھے سجدہ نہیں کیا، علی نے جہنم کے خوف میں تجھے سجدہ نہیں کیا۔ وہ ڈرپوکوں کی عبادت ہے، وہ لالچیوں کی عبادت ہے۔ فرمایا علی نے تجھے سجدہ اسی لیے کیا کیونکہ علی نے تجھے ہی لائق سجدہ سمجھا تھا۔ جواب عقل سے ہونا چاہیے۔ آج کوئی پوچھے علی کو ہی امام کیوں مانا، اور وہ اپنے آپ سے پوچھے فلاں کو ہی نبی کا پہلا جانشین کیوں مانا۔ یہ جواب اگر لوگ سوچنے پر آ جائیں تو واللہ ان کی عقل کہے گی کہ علی کے در پہ آ جاؤ، کیونکہ علی سے بہتر نہ حسب ملے گا، نہ نسب ملے گا، نہ عالم ملے گا، نہ قرب خدا ملے گا۔ کوئی ایسا صحابی نہیں جس کے لیے نبی نے کہا ہو یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ نے علی کو امام مانا تعصب کی بنیاد پہ نہیں، عقل کی بنیاد پہ۔ یعنی ہم 5 منٹ کے لیے تصور کر دیں من کنت مولا کی حدیث نہ ہوتی، انما ولیکم اللہ والی آیت نہ ہوتی، انما یرید اللہ کی آیت نہ ہوتی، پھر بھی عقل نے علی کو چننا تھا۔ علم کی بنیاد پہ، حسب کی بنیاد پہ، نسب کی بنیاد پہ۔ اب ایک عاقلانہ سوال کروں، جب کوئی مرتا ہے تو اسے شیعہ دفنانے کے بعد تلقین پڑھاتے ہیں، کاندھے ہلاتے ہیں، کہتے ہیں اسمع وافہم، سن اور سمجھ۔ میں نے کہا نا یہ مکتب تفہیم کا مکتب ہے، اس میں سمجھ نہیں۔ کسی بھی مکتب میں اگر عقل نہیں ہے اس مکتب کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج دنیا کیوں مسلمانوں سے بھاگ رہی ہے؟ کہ میں نے کہا نا جو کہیں رونا بدعت، یہ بھی بدعت وہ بھی بدعت، جو فطرت کو روکیں
دنیا اس مکتب کے قریب، یہ مکتب عقل تھا۔ ایک مجلس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سارے مطالب کو بیان کر دیا جائے، اشارے کر کے کچھ مثالوں سے ذہنوں کو کہیں تک لانا چاہتا ہوں کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ۔ تجھ سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ تو کہنا اللہ ربی۔ کتاب کون ہے؟ تو کہنا قرآن و کتابی۔ امام کون ہے؟ تو کہنا علی و امامی۔ سب کچھ بتانا۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، مجھے دنیا کی ایک یونیورسٹی دکھاؤ، دنیا کی ایک یونیورسٹی یا کوئی ایسا اسکول یا کوئی ایجوکیشنل ادارہ دکھاؤ جو امتحان لینے سے پہلے پرچہ آؤٹ کر دے۔ عقل کی بات ہے نا کہ دنیا کی ایک یونیورسٹی بتاؤ جو امتحان لینے سے پرچہ آؤٹ کر دے۔ اللہ کے رائے کے جب مرو گے تو یہ پوچھا جائے گا اور یہ جواب دینا۔ تو ہم سب نے رٹا لگا لیا کہ منکر نکیر پوچھیں گے کتاب کون سی، کہوں گا قرآن، امام کون کہوں گا علی، رب کون کہوں گا اللہ، وہ بھی کہیں گے بسم اللہ، جنت کی طرف تشریف جائیے۔ کبھی کبھی ہم نے دین کو ایسا بنا دیا جب اپنی عقل نہیں مان رہی کہ میں اپنے اسکول میں ایسا نہیں کروں گا، میں اپنے کالج میں ایسا نہیں کروں گا، یہ تو چیٹنگ ہے بھائی، یہ منکر و نکیر ہے یا پاکستان کا کوئی بورڈ ہے، یہ اللہ کی دربار ہے یا کوئی پاکستان کا کوئی ایجوکیشنل بورڈ ہے کہ پہلے سے پتا ہو وزیر اعظم کون بنے گا؟ کیا وہاں بھی کوئی دھاندلی ہوگی؟ تو ہم نہ آج دھاندلی والے ہیں نہ کل دھاندلی والے ہیں، نہ ہم نے خلیفوں کی دھاندلی مانی۔ یہ مکتب عقل کا مکتب ہے، یہاں اصول ہیں، یہاں بنیادیں ہیں، یہاں عقل سے انسان چیزوں کو آگے بڑھا کے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے پہلے جواب دے دیے جائیں؟ میں ہمیشہ مومنین کو کہتا ہوں شاعری کی حد تک، نعرے بازی کی حد تک تو باتیں صحیح ہیں کہ جب آئے گا منکر و نکیر اور یا علی مدد کہہ کے اس کو بھی نعرہ مار کے بھگا دوں گا اور آگے میں جنت کی طرف چلا جاؤں گا۔ نہیں میرے عزیز، اگر معاملات اتنے آسان ہوتے تو مولا یہ درجات نہ بتاتے کہ سلمان 90ویں درجے پر ہے، ابو ذر 7ویں درجے پر ہے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ یہاں پہنچتے پہنچتے کئی رہ جاتے ہیں، کوئی حبیب بن جاتا ہے۔ اتنی آسانیاں نہیں ہیں میرے عزیز۔ تو کیوں پوچھا گیا اور کیوں بتایا گیا؟ بہت بڑے عالم نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بابا یہ بتائیے قبر کیسے گزری؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا جو بتایا گیا تھا سامنے معاملہ ایسا تھا ہی نہیں۔ کیا منکر و نکیر آئے اور مجھے کہا کہ بتا تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا اللہ ربی۔ کہ انہوں نے پھر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے 3-4 بار میں نے یہی جواب دیا، وہ مارے جا رہے تھے۔ کہ اچھا اگلے سوال کا جواب تو کتاب کون سی ہے؟ میں نے کہا قرآن و کتاب ہی، قرآن میری کتاب ہے۔ کہ جھوٹ بول رہے ہو، پھر مارنا شروع کر دیا۔ کہ میں پریشان کہ جواب تو صحیح دے رہا ہوں، کہ ایسا تو نہیں بولوں انجیل میری کتاب ہے، توریت میری کتاب ہے، امام کون ہے؟ میں نے کہا علی میرا مولا ہے۔ کہ جھوٹ بول رہے ہو، پھر وہی سوال ریپیٹ کرتے رہے۔ میں نے کہا ملائکو مار تو دیا، مجھے یہ تو بتاؤ جواب غلط سنا رہا ہوں۔ کہ نہیں، بات جواب کی نہیں ہے، جو بول رہے ہو وہ جھوٹ ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ اگر قرآن تیری کتاب تھی تو قرآن پہ عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ علی تیرے امام تھے، امام کا مطلب کیا؟ پیش امام، امام جمعہ، امام جو آگے ہو، مأموم جو پیچھے ہو۔ نماز جماعت تب صحیح رہتی ہے جب میں امام کے پیچھے چلوں۔ اگر امام رکوع میں گیا تو مأموم بھی رکوع میں جائے گا، اگر امام سجدے میں گیا تو مأموم بھی سجدے میں جائے گا۔ لیکن اگر امام سجدے میں ہو اور پیچھے رہنے والا نمازی اگر رکوع میں ہی ٹھہر جائے تو فرمایا جماعت سے نکل جائے گا، یہ فرادہ ہو جائے گا۔ اگر علی کو امام مانا ہے تو فرمایا جو علی نے کیا وہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ کہا نا سلمان علی کی اطاعت کیسے کی؟ تو فرمایا کہ جہاں جہاں علی کے قدم ہوتے تھے وہاں وہاں سلمان کا سر ہوتا تھا۔ اور جب امیر المومنین سے پوچھا کہ یا علی آپ نے رسول کی اطاعت کیسے کی؟ فرمایا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔
علی نے ایسے محمد کی اطاعت کی، میں نے 5 منٹ کے لیے سوچا مولا بطخ کا بچہ بھی بطخ کے پیچھے چلے، مرغی کا بچہ بھی مرغی کے پیچھے چلے، بکری کا بچہ بھی بکری کے پیچھے چلے، یہ علی ہے، اس کے ہر کلام میں حکمت پائی جاتی ہے۔ مولا آپ نے بطخ نہیں بولا، آپ نے مرغی نہیں بولا، مولا آپ نے اگر بولا تو بولا اونٹنی کا بچہ۔ مولا کے جواب آئے گا، فرمایا ہاں ہر بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے، لیکن اونٹنی کے بچے کی خاصیت ہے جب وہ ماں کے پیچھے چلتا ہے تو اپنے قدم نہیں بناتا، جہاں ماں کا قدم ہو وہیں پہ اپنا قدم رکھتا ہے۔ ہاں، ایسی اطاعت کسی صحابی نے رسول کی نہیں کی جیسی علی ابن ابی طالب نے کی۔ تو میرے عزیز، یہ فطرت کا تقاضا تھا کہ فطرت تو ان سے محبت کرے گی، لیکن جو علی اور آل علی نے ہمیں سمجھایا، فرمایا نسلوں کو تم محبت سے روک نہیں سکتے۔ آج کتنے گھروں کے بچوں کے قصے آتے ہیں کہ مولانا بیٹا نافرمان بن گیا کسی کی محبت میں، بیٹیاں گھروں کو چھوڑ گئیں کسی کی محبت میں، کتنے مسائل اس ملک میں چل رہے ہیں۔ لیکن اگر بچپن سے اپنی اولاد کو ایک شعور دے دو کہ میرے لال ہم تجھ سے محبت سے منع نہیں کرتے، بس یہ تجھے سمجھاتے ہیں کہ محبت کرنا تو عاقلانہ محبت کرنا،